بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیے بھائی، ہم آپ کو بہت زبردست کہانیاں سنا رہے تھے۔ جی کس کی؟ نبیوں کی، انبیاء انبیاء علیہم السلام۔ انبیوں نہیں، انبیاء، نبی کی جمع انبیاء۔ علیہ صحیح ہے؟ جی اچھا، ان کہانیوں کا فائدہ کیا ہے؟ ان کہانیوں سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان ہوتا ہے نا دل میں، جی صحیح ہے؟ جی اور جب ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان انشاءاللہ کبھی سمجھائیں گے آپ کو ایمان کیا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جی آمنت باللہ پڑھتی ہیں؟ آمن میں ایمان لائیں اللہ پر، و ملائکتہ، جی کیا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہاں، اچھا، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ ان کی کہانی سن لی آپ نے۔ اس کے بعد شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ اب ہود علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام۔ تو اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا ہے۔ اب ایک عجیب بات ہود علیہ السلام، دو تین باتیں سمجھیے۔ کون تھے یہ؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ آپ کے ذہن کو، ہاں کون، نہیں، تھوڑی تفصیلات آپ جاننا چاہ رہی ہوں گی نا، کون تھے وہ؟ پھر آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ہر نبی تو کچھ لوگوں کے پاس آتے ہیں نا، تو یہ جن لوگوں کے پاس آئے تھے کس قوم کے پاس آئے تھے، کن لوگوں کے پاس ہی آئے تھے؟ جی اور پھر تیسری بات، کیوں آئے تھے؟ تین باتیں، کیا کیا؟ ہر نبی میں نا میں آپ کو یہ تین باتیں بتاؤں گا۔ کون تھے؟ نہیں، کتنی باتیں بتاؤں گا؟ کون تھے، نمبر دو، کن کے پاس آئے تھے، کن کے پاس آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیوں آئے تھے، بس 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 تین باتیں۔ تو اب سب سے پہلی بات، کون تھے؟ تو آپ نے میں نے جب نوح علیہ السلام کی کہانی سنائی تھی تو میں نے ان کو بتایا تھا، نوح علیہ السلام کی کہانی میں آپ کو بتایا تھا، پھر کشتی میں بیٹھے تھے، سب ڈوب گئے تھے، صرف نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ لوگ بچ گئے۔ ہاں، تو اس میں ان کے بیٹے کتنے تھے؟ سام، حام، یافس۔ تو یہ جو سام تھے نا، پھر ان کا بیٹا، ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کی اولاد ہوئی، اس طرح سے ایک دو، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، پھر چھٹے نمبر پر یہ پیدا ہو گئے، ہود علیہ السلام۔ اب سمجھ گئے آپ؟ تو نوح علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، 6 بیٹوں کے بعد کون پیدا ہو گئے؟ ہود علیہ السلام۔ اب سمجھ میں آ گئی کون تھے؟ یہ بات تو ہو گئی۔ اب اگلے سوال آپ بولیں گی، یہ کن کے پاس گئے تھے؟ یہ ہر نبی کسی قوم کے پاس جاتا ہے نا، تو یہ ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ ہاں، ابھی بتاؤں گا نا، اب وہ اگلا سوال ہے نا، ابھی میں آپ سے پوچھوں گا یہ کن کے پاس آئے تھے۔ ان کی قوم کا نام تھا قوم عاد۔ قوم عاد۔ کیا نام تھا؟ قوم عاد۔ یاد رہے گا؟ جی۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ پوچھتی ہوں گی، میں آپ کو بتاؤں گا قوم عاد کیسی تھی بھائی، یہ قوم کیا تھی؟ اچھی تھی ویسے، گندی؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا وہ کہاں رہتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے قوم عاد کون لوگ تھے، کیا، کہاں رہتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یہ ذہن میں آ رہا ہے؟ صحیح ہے؟ جی۔ اور پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے تو ہود علیہ السلام کیوں آئے؟ سمجھانے کے لیے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب سمجھایا تو پھر انہوں نے سامنے سے کیا جواب دیا؟ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بس ہر نبی میں یہ اس طرح سے ہم سمجھیں گے۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ بات بھی آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ جو قوم عاد تھی، جی، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا نام کیا تھا؟ قوم عاد۔ قوم عاد۔ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، ان کا کیا نام تھا؟ قوم نوح۔ قوم نوح۔ تو ہود علیہ السلام کی قوم تھی قوم عاد۔ اچھا، رہتی کہاں تھی؟ بابا، نوح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم نوح تھا۔ ہاں، تو نوح علیہ السلام کا نام بھی نوح ہے، تو قوم نوح، لیکن ہود علیہ السلام کا عاد کیوں ہے؟ ہاں، ان کی قوم کا قوم عاد تھا، بتاتا ہوں۔ اچھا، یہ کہاں رہتی تھی؟ یہ دیکھیں، میں نقشہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں رہتے تھے یہ لوگ، قوم عاد۔ یہ مکہ نظر آ رہا ہے، یہ مکہ مکرمہ ہے، جی، یہ مدینہ منورہ ہے۔ یہاں سے نیچے چلے جائیں گے تو یہاں پر یہ قوم رہتی تھی۔ جی۔ اور یہاں عجیب بات بتاؤں، یہ قوم عاد کے ساتھ ہمیشہ ذکر آتا ہے قوم سمود کا، آگے اگلی کہانی سناؤں گا۔ قوم سمود بالکل ان کی یہاں رہتی تھی، اوپر
صحیح. اور یہ بالکل کہاں رہتے تھے؟ نیچے. اور قوم سمود رہتی تھی نا وہ پہاڑوں میں رہتی تھی, اور یہ ریت, یہاں ریت ہی ریت تھی. صحیح ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ قوم عاد میں. ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے چاروں طرف. ریت مٹی نہیں ہوتی, ہر طرف مٹی 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 دور تک, جیسے گراؤنڈ, کوئی بہت بڑا گراؤنڈ ہو, چاروں طرف کیا ہو؟ مٹی ہو. ہاں صحیح ہے. جی. تو یہ رہتے تھے مٹی کے ٹیلوں کے پاس. صحیح ہے. وہاں بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے, جیسے تھوڑا سا ہوتے نا بڑے بڑے پتھر, جیسے ریت کے پتھر. ہاں اس طریقے سے یہ پتہ چل گیا آپ کو یہ کہاں رہتی تھی. تو یمن میں رہتی تھی, یمن کے پاس, اور وہاں ریت ہی ریت تھی. صحیح ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی. اچھا یہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر, یہ لمبے تھڑنگے اتنے, آپ کو تو وہ ایک انگلی سے اٹھا لے, مجھے بھی ایک انگلی سے اٹھا لیں, اتنے بڑے بڑے. یہ آپ ان کو یوں دیکھو جیسے کھجور کے یہ بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا, جو دیکھنا پڑتا ہوں, ایسے لمبے لمبے یہ لوگ تھے. طاقت اللہ نے ان کو اتنی دی تھی. قومعاد والے یوں درخت کو یوں پکڑ کے یوں اٹھا لیا انہوں نے, پورے درخت کو. قومعاد والے قوم عاد ایک بندہ بھی اٹھا لے گا ایک درخت. ایسے ایسے طاقتور تھے یہ سمجھ گئے ہیں؟ جی. اچھا اور کیا کرتے تھے؟ یہ بڑے بڑے محل بناتے تھے, گھر بناتے تھے. صحیح ہے. جی. اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص چیز, اللہ تعالیٰ ہر قوم کو کوئی خاص چیز دیتا ہے. ان کو کیا چیز دی تھی اللہ نے؟ طاقت, قوت. صحیح ہے. جی. اچھا اب اگلی بات سنیے, یہ آپ کو ذہن میں آ گیا قوم عاد کون تھے, کیسے تھے, کہاں رہتے تھے, سب سمجھ آ گیا؟ جی. اچھا اب سنیے, اب ان کے پاس کون آئے؟ ہود علیہ السلام. اچھا کیوں آئے؟ اب یہ بڑی عجیب بات ہے. کیا ابھی آپ نے صحیح بتایا تھا, کیوں آئے؟ تاکہ سمجھانے کے لیے. اچھا یہ بات سمجھیے, کیا بہت غور سے سنیے گا, میں ہر نبی کے قصے میں آپ سے پوچھوں گا. جی. نبی کیا سمجھاتا ہے اور کیسے سمجھاتا ہے؟ نبی کیا سمجھاتا ہے اور کیسے سمجھاتا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا سمجھایا ہوگا؟ 3 باتیں سمجھاتے ہیں نبی بس. کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر, نماز, اذکار پڑھو, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی. چلے میں اب بتاتا ہوں. نبی کہتا ہے 3 باتیں بس, 3 کام کر لو بس. صحیح. ہر نبی نا اپنی قوم کے پاس آ کے کیا کہتا ہے؟ 3 باتیں سمجھاتے ہیں. نمبر 1, 3 باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, میری اطاعت کرو. مطلب اطاعت کے معنی ہے نا فرما برداری, میری جو میں کہہ رہا ہوں میری بات مانو. صحیح ہے. میری کیا کرو؟ اطاعت کرو. اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. پورے قرآن کا خلاصہ بھی یہی ہے. پورے قرآن کے 30 پارے نا, آپ بولو بابا اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ پاک ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں قرآن کے 30 پاروں میں؟ تو قرآن کے 30 پاروں میں اللہ پاک 3 باتیں بتا رہے ہیں. اللہ کی بات مانو, عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, نبی کی اطاعت مانو, اطاعت کرو, اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. عجیب بات ہے, کتنا آسان میں نے آپ کو سمجھا دی. سارے نبی کتنی باتیں سمجھاتے ہیں؟ 3 باتیں. اللہ کی عبادت کرو, میری اطاعت کرو, اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرو. بس 3 کام کر لو گے اللہ تم سے خوش ہو جائیں گے. بابا لیکن اللہ کے بندے کی خدمت مطلب اللہ کے مثال کے طور پہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں نا, انسان اللہ کے بندے ہیں نا. اب ان کی خدمت کرو. کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی اس کی ضرورت پوری کر دو, کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کر لو, کوئی مر گیا اس کی تعزیت کر لو, اور کسی کو پیسوں کی ہوتے اس کو پیسے دے دو, کوئی گر گیا اس کو اٹھا دو. صحیح ہے. کوئی راستہ بھول گیا اس کو راستہ سمجھا دو. کسی کو سبق یاد نہیں ہو رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کو سبق سمجھا دو. کسی کو پانی کی ضرورت ہے پانی پلا دو, کسی کو کھانے کی ضرورت ہے کھانا کھلا دو. بس یہ ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا اب ایک بات سمجھو, اسی لیے آپ دیکھیں گی, اب دیکھو ہود علیہ السلام آئے نا, تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ترجمہ کریں اس کا, یا قوم اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو. بس
لکھا ہوا ہے نا قرآن میں، یہ دیکھیں، یا قوم یا قوم اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، یہ میری قوم کیا کرو، اللہ کی عبادت کرو. ہاں. اور آگے قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے فاتقوا اللہ واطیعون، اور میری اطاعت کرو. صحیح ہے. جی اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے اللہ کے بندوں کی کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بنو، بھائی لڑائیاں نہ کرو، نفرت. حدیث بھی کونوا عباد، حدیث سنی کیسے، کون سی قال حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، لا تحاسدوا، نہیں اخو المسلم والی المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، ترجمہ مسلمان. مسلمان کا بھائی ہے. ہاں صحیح ہے. جی تو بھائی سے لڑتا ہے، نہیں بھائی کو تنگ کرتا ہے، نہیں بھائی کو اذیت دیتا ہے، مارتا ہے، نہیں. غیبت کرتا ہے، بھائی کو ذلیل کرتا ہے، پیچھے غیبت مطلب اس کی برائیاں بیان کرتا ہے. نہیں. تو بس، تو نبی اتنی اچھی باتیں بتاتے تھے، 3 باتیں: اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کی قوم کی خدمت کرو. بندوں کی کیا کرو، خدمت کرو. اب سمجھو. اب نبی یہ 3 باتیں، 3 کام کرنے کے ہیں نا. جی. اب اس کے لیے نبی نا 2 کام کرتے تھے. ایک کام تو یہ کرتے تھے، سن لو، نبی جو ہے نا لوگوں کو کہتے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت کیوں کرو، دیکھو اللہ نے تم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک نے دی ہے، یہ تم جو پیدا ہوئے ہو یہ کس نے پیدا کیا، اللہ نے. تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کس نے یہ نعمت دی ہے، اللہ. اور اے قوم عاد، تمہیں اللہ نے کیا دی ہے، اتنی زبردست تم کو کیا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. اللہ نے تم کو اتنا بڑا بنایا ہے، اتنے لمبے لمبے ہو، اتنے تڑنگے موٹے کھٹے کٹے، طاقت، اچھی چیز ہے نا طاقت. جی. تو یہ اللہ کی نعمت ہے. تو جس نے طاقت دی ہے تو تمہیں چاہیے اس کو خوش کرو. جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو خوش کرنا چاہیے. جی. سمجھ گیا؟ جی. اس لیے نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی نا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نعمتیں یاد دلاتے. تو ہود علیہ السلام نے قوم کو کیا یاد دلائی؟ نعمتیں. کون سی نعمتیں؟ کہ اللہ نے تم کو کیا دیا ہے؟ طاقت دی ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون، کہ تم کو کیا دیا؟ اللہ نے بچے دیے ہیں، دیکھو تمہارے بچے ہیں، تمہیں اللہ پاک نے جانور دیے ہیں، گائیں بیل بھینس تمہارے گھروں میں ہیں، سواری کے لیے اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، وجنات، یہ دیکھو تمہارے اتنے سارے باغات ہیں، چشمے ہیں، پانی ہے، گھر ہیں. تو نبی نے کہا جب اللہ نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو تم اللہ سے محبت کرو. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو پھر تمہیں اللہ کی عبادت کرو گے. محبت ہوگی تو مانو گے نا، اللہ کی عبادت کرو گے. جی. تو ایک کام تو نبی یہ کرتے ہیں. جی. کیا کرتے ہیں؟ لوگوں قوم کو پہلے تو 3 باتیں بتاتے ہیں. جی. ان 3 باتوں پر لوگ عمل کریں، اس کے لیے نبی ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات بتاتے ہیں. فَاذْكُرُوا عَلَىٰ، نعمتیں. صحیح، تمہیں اللہ نے یہ دیا ہے، تمہیں اللہ نے یہ دیا ہے، تم اللہ کی محبت کرو، اللہ سے اللہ کی عبادت کرو. پھر جب دیا ہے تو اس کی عبادت بھی کرو. جی. پھر کچھ لوگ تو سمجھ جاتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ سمجھ گئے. اچھا، جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے کہا ہاں بھائی ہود علیہ السلام تو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں یار، اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں دی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور نبی کی بات ماننا چاہیے، اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. ان کو سمجھ آ گئی. پھر کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی تو ان کو پھر دوسرے انداز میں سمجھاتے ہیں. تو پہلے لوگوں کو کیسے سمجھایا تھا؟ نعمتوں سے. دوسروں کو سمجھاتے ہیں اللہ پاک کی نعمت نہیں، کہ دیکھو تم اگر پہلوں کو دلایا، شوق دلایا ان کو، اور دوسروں کو ڈرا کے کیسے ڈرایا؟ دیکھو جس اللہ نے تم کو اتنی طاقت دی ہے نا وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے. صحیح ہے، وہ اللہ تم سے گھر چھین سکتا ہے، تم سے تمہاری طاقت چھین سکتا ہے، تمہاری بیوی بچے چھین سکتا ہے، تمہاری صحت چھین لے گا، پھر تم بیمار ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی چھین لے گا، مر جاؤ گے، تمہارے گھر چھین لے گا، بغیر گھر کے ہو جاؤ گے. آپ سمجھے؟ تو پہلے کچھ لوگوں کو تو شوق دلایا اور پھر لوگوں کو ڈرایا. دیکھو تم نے اگر اللہ کی عبادت نہیں کی، میری اطاعت نہیں کی، خدمت نہیں کی
تو اللہ تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ بڑے قادر ہیں، جو تم کو نعمتیں دی ہیں اللہ وہ نعمتیں کیا کر لیں گے تم سے، چھین لیں گے تم سے نعمتیں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا واتقوا الذی امدکم بما تعملون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. مجھے ڈر لگ رہا ہے اگر وہ ناراض ہو گیا نا تو ہم عذاب بھیجیں گے اللہ پاک. تو پہلے لوگوں کو نعمتوں سے. تو بابا نبی کو کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں، نبی ڈرا رہے ہیں نا قوم کو کہ تم نے اگر نہیں مانی میری بات. نہیں، آپ نے اس کا ترجمہ کرا نا، مجھے انی اخاف علیکم، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تم کو اللہ پکڑ نہ لے. صحیح ہے. جی. اب میں نے آپ کو بڑی زبردست کہانی سنا دی جی. کہ ہود علیہ السلام کون تھے اور ہود علیہ السلام کن کے پاس آئے، کس کے پاس آئے، قوم عاد کے پاس. اور عاد والے کیسے تھے اب آپ کے ذہن میں آ گیا؟ کہاں رہتے تھے وہ؟ یمن کے پاس. اور کیسی جگہ تھی وہ؟ ریت ریت ریت، مٹی مٹی ہیں، مٹی مٹی. صحیح ہے. اور وہ کیسے تھے؟ وہ خود طاقتور، وہ بڑے بڑے لمبے تڑنگے، ایسے دنیا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اللہ تعالیٰ کہ ارم ذات العماد، ان کے وہاں ایک شہر پورا تھا، ایسے 1000 ستونوں والا شہر تھا. ستون ہوتے نا مسجد میں جو ہوتے، اس طرح بڑے بڑے ستونوں سے شہر بنا ہوا تھا. التی لم اللہ تعالیٰ کہ ایسے تو میں نے کبھی پیدا بھی نہیں کیے، اس نے طاقتور تو دنیا میں کبھی میں نے پیدا ہی نہیں کیے ایسے لوگ. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. جی سمجھ نہیں آپ ترجمہ؟ جی. تو ایسے طاقتور تھے. اچھا پھر ہوا کیا؟ ہود علیہ السلام آئے اور آ کے کیا کہا؟ کتنی باتیں بتائیں. کیا؟ کہ اللہ کی بات مانو، عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرو. بس. اور یہ بات انہوں نے ان کو کیسے سمجھائی؟ کیسے سمجھائی؟ شوق سے اور خوف سے. شوق کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں، جو چیزیں دیتا ہے تو اس کی عبادت کرتے ہیں نا، اس کو راضی کرتے ہیں نا، یا اس کو ناراض کرتے ہیں؟ راضی کرتے. اور پھر کچھ لوگوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں مانا پھر ان کو کیا کیا؟ خوف سے ڈرایا. کیا اگر نہیں مانا نا تم نے یہ 3 کام نہیں کیے تو پھر وہ تم سے ناراض ہو کے تم سے سب چھین لے گا. اب کچھ لوگوں نے شوق سے نہیں مانا تھا لیکن خوف سے مان گئے. اب اگلی کہانی آپ کو سناؤں گا خطرناک. تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نہ شوق ان سے مانا انہوں نے، نہ خوف سے مانا. تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا. کیسے آیا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ انہوں نے نہیں مانا تو نبی کو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے جو ہود علیہ السلام سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. صحیح ہے. تو ان لوگوں نے نبی کو کیا کہا؟ ہاں انہوں نے کیا کہا، پھر نبی نے کیا جواب دیا. پھر جب نبی کی بات نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر عذاب کب آیا، کیسے آیا، کیا ہوا، ان کا حشر کیا ہوا، یہ پھر میں آپ کو کل سناؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں بھی 3 کام کرنے ہیں. کیا؟ اللہ کی عبادت ماننی ہے، کرنی ہے، اور اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ان کی اطاعت کرنی ہے، اور لوگوں کی بندوں کی عبادت خدمت کرنی. اللہ ہاں صحیح ہے. جی. اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی. ٹھیک ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.